اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آزمائش کا مزہ چکھائے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے. ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش ہے، اجر عظیم ہے. شاید تم کچھ چیز وہی میں سے اور جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اس خیال سے کہ تمہارا دل تنگ ہو کر کافروں پر کہنے لگے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. اے محمد تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اللہ ہر چیز پر واقعی نگہبان ہے. وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو از خود بنا لیا ہے. کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو. اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم بھی اسلام لے کر آنا. جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہیں یعنی کہ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں ہم ان کو اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیں گے اور ان میں ان کی حق تلفی نہیں دی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی میں آتش دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا سر برباد ہو جائیں گے. اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں سب ضائع ہو جائیں گے. بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے روشن نشانیاں رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی ان کی جانب ہو اور اس سے پہلے موسیٰ اسلام کی کتاب جو پیشوائے رحمت ہے تو وہ کیا قرآن پر ایمان نہیں رکھتے کہ اس پر ایمان لائیں. یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں. جو کوئی اور فرقوں میں سے ان سے منکر ہو اس کا ٹھکانہ آگ ہے. تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارا پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا. سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے اور نہ تم کو دیکھ سکتے ہیں. یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا. آیت نمبر 22 بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی یہی صاحب جنت ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کے درمیان ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا اور ایک دیکھتا ہو ایک سنتا ہے. بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرنا. مجھے تمہاری نسبت دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروی کرنے والے ہیں وہی لوگ جو تمہارے پیروں جو تمہارے فالوں کیا پیروی کی یہ وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں یعنی کہ غریب متوسط طبقے کے جن کے پاس مال و دولت کم ہے. یہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ان کے لوگ عام لوگ اور وہ بھی رائے ظاہر ہے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں. یعنی کہ وہ لٹرلی دنیا کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم تم پہ کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھتے اور تمہارے جو پیروکار ہیں جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ تمہاری بات میں کوئی اتنا وزن ہے. انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کر اس سے ناخوش ہو رہے ہو. یعنی کہ تمہیں پتہ اندازہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تمہیں کاری ہوں تم اس کو پسند ہی نہیں کر رہے ہو. اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہ نہیں ہوں. میرا سیدھا تو اللہ کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا نہیں ہوں.
وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب اللہ سے بچانے کے لیے کون مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقار کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا اور نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو، یعنی کہ ہمارے اوپر وہ نازل کر کے دکھا دو۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا، کہ خود ہی اس کو بنا لیا؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے دل سے بنا لیا ہوتا تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور میں جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ نوح کی طرف وحی کی گئی تو تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کرو، اور یہ کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرے تو ان کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، بھئی یہ کیا مطلب دور دور تک تو پانی نہیں ہے، سمندر کہیں نہیں ہے، اور یہ مطلب کہ ان کو عجیب عجیب الفاظ سے بلاتے تھے کہ کس طرح یہ کام کرے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، تو جس طرح تم سے ہم تمسخر کرتے ہیں اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ جو اسے رسوا کرے گا اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جاندار میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کرو۔ ان کے ساتھ ایمان یعنی کہ بہت ہی کم لوگ آئے تھے، اللہ کلیلہ، تھوڑے ہی لوگ ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس طرح نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ کا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی، وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ کشتی کوہ جودی پر جا کے ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دیں، وہ تیرا سچا وعدہ تمہارا آپ کا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، تو اولادوں کے غم ہر کسی کو ہوتے ہیں اور اولادوں کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہیں۔ تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ انہوں نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اور حکم کیا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہاری ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر جاؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فائدے سے محفوظ کریں گے، اور پھر ان کو ہمارے طرف عذاب علیم پہنچے گا۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کے لیے پھر عذاب علیم تیار کیا گیا۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں میں کے ہیں، ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں کا ہی بھلا ہوگا۔ اور آگے حضرت علیہ السلام کا ذکر ہے کہ قوم عاد کا جو تذکرہ ہے،
اس میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا. تو قوم ہود کا جو اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا یعنی کہ پیغمبر ہود کو. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی بات کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو. میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا. میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے لیے آگے توبہ کرو. وہ تو آسمانوں پہ موسلادھار نہیں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا. اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرنا. وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے. ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ گواہی کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کر رہو جن کو تم اللہ کی شریک بناتے ہو. میں ان سے بیزار ہوں یعنی جن کو اللہ کے سوا بات کرتے ہو. تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہتے ہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دینا. اور میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں. زمین پر جو چلنے والے ہیں وہ اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں. بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے. اگر تم روح گردانی کرو گے یعنی کہ منہ پھیر لو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے میں تمہیں تک پہنچا دیا ہے. اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی. یہ وہی عاد ہے جنہوں نے اللہ کی نشانی سے انکار کیا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگ گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو کہ ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے. اور سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بات کرو. اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو. اس کے آگے توبہ کرو. بے شک میرا پروردگار کے نزدیک تمہارے نزدیک بھی ہے اور تمہارا دعا قبول کرنے والا بھی ہے. انہوں نے کہا صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا تم ہم کو اس چیز کے پوجنے کو منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں اور جس بات کا طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے. یعنی کہ وہ اس سے ان کی پرسنالٹی کافی امپریسو تھی اور ان سے کافی امیدیں تھیں. لیکن اب جب انہوں نے اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا وہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں. ہمیں جو تم بات کر رہے ہو اس میں شبہ معلوم ہوتا ہے. صالح نے کہا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہے تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا. تم کفر کی باتوں میں میرا نقصان کرتے ہو. اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہاری نشانی ہے یعنی معجزہ ہے. اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی قسم تکلیف نہ پہنچانا اور نہ تمہیں ورنہ جب عذاب آ پکڑے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو یعنی کہ 3 دن تک مزید رہو اپنے گھروں میں. یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا. اس کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. بے شک اللہ تمہارا پروردگار ہے اور طاقتور اور زبردست ہے. واخذ الذین اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جھنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اونگے پڑے رہ گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ ثمود نے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو کہ ثمود پر پھٹکار ہے. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کیا. انہوں نے کہا جواب میں سلام کہا. ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم نے ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے. جب دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. یعنی کہ یہ مخلوق یعنی کہ انسان نہیں ہے. وہ اس کو پہچاننا شروع ہو گئے تھے. جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے ہم قوم لوط کی طرف سے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے. قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے. تو قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے ایک منٹ ٹھیک ہے سوری آیت نمبر
70 जी। जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था ये जो थे जासिमीन उल्टे पड़े हुए थे समूद के बाद। फिर हमने अब आयत नंबर 69 देखनी है। दिस दिस ओके। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिचारत लेकर आए तो सलाम कहा। इन्होंने ने भी जवाब में सलाम कहा। फिर कुछ वक़्फ़ा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए। जब देखा कि इनका हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, यानी कि वो खाना नहीं खाते, तो इनका अजनबी समझकर दिल में खौफ किया कि फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम तो कौम लूत की तरफ हलाक लेकर। और इब्राहिम की बीवी जो पास ही खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने इनको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी सुना दी। ठीक है। इसने कहा कि एहे मेरा बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ और मेरा मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इन्होंने कहा कि क्या तुम अल्लाह ही की कुदरत से ताज्जुब करते हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं, और वो सजावार तारीफ और बुजुर्गवार है। जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई, तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रज्जू करने वाले थे। या इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है, इन लोगों पर अजाब आने दो और जो कभी नहीं टलने का। और जब हमारे फरिश्ते लूत की तरफ आए तो वो इनके आने से गमनाक और तंग दिल हो गए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग इनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए, और ये लोग पहले ही फेले शनी बुरे फेल किया करते थे। लोग ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ हैं, पाक है, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरे आबरू ना रखो। क्या तुम में कोई शाइस्ता आदमी नहीं है? अदल रशीद, यानी नेक चलन शाइस्ता आदमी, वो बोले तुमको मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों को हमें कुछ हाजत नहीं है, और जो हमारा कर्ज है इसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ए काश मुझ में तुम्हारे से मुकाबले करने की ताकत होती, मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। जो कुछ रात रहे हैं रात से अपने घर वालों को लेकर चल दो, यानी कि जो रात बाकी है ना उसमें अपने घर वालों को लेकर आगे चलो, और तुम में से कोई शख्स पीछे फिर कर ना देखे मगर तुम्हारी बीवी के, जो आफत आप पड़ने वाली है वही इस पर पड़ेगी। बेशक इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, तो क्या सुबह कुछ दूर है? तो जब हमारा हुक्म आया, हमने इस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर पत्थर के तह बतह यानी बेतरबे कंकरियां बरसाईं, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे। और बस्तियां इन जालिमों से कुछ दूर नहीं थी। और मदियन की तरफ अब एक दूसरा अगला और मदियन की तरफ अखा शुएब को भेजा। इन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह की बात करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, माप तोल में कमी ना किया करो। मैं तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है तुम्हें घेर लेगा। ए कौम, माप और तोल के साथ इंसाफ किया करो, पूरी पूरी किया करो, लोगों को इनकी चीजें कम ना दिया करो, जमीन में खराबी ना फैलाओ। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। इन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम इनको तर्क कर दें और अपने माल में जो तसर्रुफ करना चाहे ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। इन्होंने कहा कि ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ दलील रोशन लेकर आ गया हूँ, इसमें अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी है, तो क्या मैं इसके खिलाफ करूंगा? और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से तुम्हें मना करूं तुम इसको करने लगो। तो जहाँ तक मुझसे हो सकेगा तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ। इस बारे में मुझे तो तौफीक का मिलना अल्लाह ही की वजह से है, और मैं इसी पर भरोसा रखता हूँ, इसी तरफ रजू करता हूँ। और ए कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़या हुई थी, वैसी मुसीबत तुम पर वाक़या हो। और वो लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं है। ए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और इसके आगे तौबा करो, और बेशक मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। इन्होंने कहा कि शुआइब, तुम्हारे बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती। हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बंदे ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम पर किसी तरह भी गालिब नहीं होते। इन्होंने कहा कि ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदे का दबाव तुम पर अल्लाह से ज़्यादा है? इसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है।
मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल से अहाता किए हुए है। और बरदरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ और मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ, तो करीब मालूम हो जाएगा कि उस वक्त करने वाले का अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को लोगों को इनके साथ ईमान लाए थे, इनको अपनी रहमत से बचा लिया। और जो जालिम थे इनको चिंगार ने आदम पहुंचा तो अपने घरों पे ऊंधे पड़े रह गए। साउंड का अजाब आया था उन पे, गोया इनमें कभी बसे ही नहीं थे। सुन रखोगे मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसे समूद पर फिटकार थी। हमने मूसा को अपनी निशानियां भेजी और रोशन दलाइल देकर भेजा उनको, और दलील रोशन देकर भेजा और फ़िरौन इसके सरदारों की तरफ, तो वो फ़िरौन ही के हुक्म पर चले और फ़िरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चले और इनको दोज़ख में जा उतारेगा। जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है, और जहाँ भी लानत इनके पीछे लगा दी जाएगी क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। और जो इनाम इनको मिला है बुरा है। और पुरानी बस्तियों को थोड़े से हालात हैं जो हम तुमको बयान करते हैं, इनमें बाज़ तो बाकी हैं और बाज़ तो तहस नहस भी हो चुकी हैं। हमने इनको इन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया था। गर्ज सब जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन महबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे वो इनके कुछ भी नहीं काम आए। वो तबाह करने के सिवा इनके हक में कुछ ना कर सके। और तुम्हारे परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा जात करता है तो इसको पकड़ इस तरह की होती है कि बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली होती है और सख्त होती है। इन किस्सों में जो इस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है। ये वो दिन होगा जिसमें सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे और यही वो दिन होगा जिस पर सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और हम इसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताख़ीर कर रहे हैं। जिस रोज़ वो आ जाएगा तो कोई मुतनफ़िस अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर इनमें कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेकबख्त होंगे, और जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। उनको चिल्लाना और धाड़ना होगा और हमेशा रहेंगे इसमें जब तक आसमान और ज़मीन में है, इसमें हमेशा रहेंगे। मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहेगा, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है वो कर देता है। जो नेक वक्त हैं वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे। जब तक आसमान और ज़मीन है हमेशा इसी में वो रहेंगे। मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ता नहीं होगी। तो ये लोग जो गैर अल्लाह को प्रतिष्ठ करते हैं इसमें तुम खलजान में ना पड़ना, यानी शक में नहीं पड़ना तुम। ये इसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा परस्तिश किया करते थे। हमने इनको इनका हिस्सा पूरा पूरा बिला कमोकास दे देने वाले हैं। मनकूस कायरा मनकूस यानी कि उसमें कुछ भी नुक्स नहीं करेंगे। अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को किताब दी तो इसमें अख्तलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और वो तो इससे कभी शुबा में पड़े हुए हैं। और तुम्हारे परवरदिगार इनको क़यामत के दिन इसके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। बेशक जो अमल ये करते हैं वो इससे वाकिफ है। सो है पैगम्बर, जैसा तुमको हुक्म होता है इस पर तुम और तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ ताइब हों, कायम रहो और हद से तजावुज़ ना करना, और तुम्हारे सब अमाल तुम्हें दिखा रहा है। और जो लोग ज़ालिम हैं इनकी तरफ माइल ना होना, नहीं तो तुम्हें दोज़ख के आग आ लपेटेगी। अल्लाह के सिवा तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है। अगर तुम ज़ालिमों की तरफ माइल किए गए तो फिर तुमको कहीं से मदद नहीं मिलेगी। और दिन के दोनों सिरों में यानी सुबह और शाम के औकात में और रात के चंद पहली सात में नमाज पढ़ा करो। ठीक है, नमाज के औकात के बारे में है। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये इसलिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करे, और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकोकारों को अजर ज़ाया नहीं करता। जो मुझे तुमसे पहले गुजर चुकी हैं इनमें ऐसे होशमंद क्यों ना हुए जो मुल्क की खराबी करने से रोकते। हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने इनमें मुखलसी बख्शी, और जो जालिम थे इन्हीं बातों के पीछे लग गए जिनमें ऐशो आराम था और गुनाहों में डूबे रहे। और तुम्हारे परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जबकि वहाँ के बाशिंदे नेकोकार हों, अज़ राह ज़ुल्म तबाह कर दे। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तुम तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो हमेशा इख्तलाफ करते रहेंगे। मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम करेगा इसी के लिए इसमें इनको पैदा किया गया। और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा होगा कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। ए मोहम्मद और पैगंबरों के वो सब हालात जो हम तुमसे बयान करते हैं इनसे हम तुम्हारे दिल को कायल रखते हैं। इन किस्सस में तुम्हारे पास हक पहुंच गया और ये मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है। और जो लोग ईमान नहीं लाए इनसे कह दो कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ और अपनी अपनी जगह
عمل کیے جاتے ہیں، نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کی چیزوں کا علم ہے، اللہ ہی کو ہے، اور تمہارے ملک اور رجوع اسی طرف ہوگا، تو اس کی بات کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ تم کیا کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر، یعنی کہ اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اس سے بے خبر نہیں۔ تو یہاں پر صورت ہود ختم ہوتی ہے اور یہاں سے اب سٹارٹ ہوتا ہے صورت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے اور 111 آیات ہیں اس کی۔ سٹارٹ کرتے ہیں، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیاتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پر پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں جو تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس وقت خواب کی کتنی اہمیت تھی، اور وہ لوگ خوابوں کا علم بھی جانتے تھے اور خوابوں کی حقیقتیں بھی مطلب کہ پیشن گوئیاں کی طرح تھیں۔ اور نبوت کا خواب تو ویسے ہی پیشن گوئی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر عام حالات میں عام لوگ بھی اس کی پرسکرپشن جانتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ یعنی کہ ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم تمہیں سکھائے گا، جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا اور پردادا ابراہیم اور اسحاق پر کی تھی، اس طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کر دے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کے بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اس کی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ یہ مشورہ کر کے یعقوب سے کہنے لگے، ابا، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے پاس ہمارے اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی کہ اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب میوے کھائے گا، کھیلے کودے گا، ہم اس کے نگہباں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عمل مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ تم کھیل میں اسے غافل ہو جاؤ، اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کہنے لگے کہ ہماری موجودگی میں ہم ایک طاقتور جماعت ہے، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ قرض جب وہ اس کو لے گئے، اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے سلوک سے آگاہ کر دو گے، اور ان کو اس وحی کی کوئی خبر بھی نہیں تھی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے میں رجھ سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے، یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اب ہمیں ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں یقین نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ کوئی بات پہ یقین نہیں آئے گا، ہمیں سچا نہیں سمجھیں گے آپ، اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لایا۔ یعقوب نے کہا، یہ حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل میں یہ بات بناتے ہو۔ اچھا، صبر کہ وہ خوب ہے، اور یعنی کہ صبر ہی خوب ہے، اور تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اب اللہ کے شان دیکھو کہ اس نے کنویں کے قریب ایک قافلہ جو آوارد ہوا، انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا بھیجا، اس کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف سے لٹک گئے اور بولا کہ ذہن قسمت، یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے، اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ اس سب کو معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی کہ معدود سی چند درہموں میں بیچ ڈالا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہیں تھا۔
اور وہ مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی کا نام زلیخا تھا اور کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمارے فائدہ دے اور یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح کے ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم اس کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی کہ ان کی تربیت ایک اچھے جگہ پہ ہوئی، ویل اسٹیبلش علاقے میں، گرومڈ ایریے میں، اور ان کی جب وہ جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو دانائی علم بخشا اور نیکوکاروں میں سے ہو گئی۔ اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو کی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں رکھے اور یعنی میرے میاں تو میرے آقا میں تمہارے جو ہسبینڈ ہیں وہ تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد اگر وہ پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا وہ ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی کو بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے۔ اے یوسف، پیچھے زلیخا اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پھاڑ ڈالا اور دونوں کے دروازے کے پاس عورت کو خاوند مل گیا۔ تو عورت بولی جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی کو سزا کیا ہوگی، یا تو قید کیا جائے گا یا دکھ دینے کا عذاب ہوگا اس کو۔ یوسف نے کہا اس نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو جھوٹی ہے اور وہ صرف سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا نے کو کہا یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہی بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کرو اور زلیخا کو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر کی عورتیں گفتگویں کرنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ مائل کرنا چاہتی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے عورتوں کی گفتگو پر حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی، یعنی کہ وہ جو ان کی چالیں تھی سنی، تو اس کے پاس دعوت پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل ترتب کروائی اور پھل تراشنے کے لیے ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب اور حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تو مجھے تانے دیا کرتی تھی، بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اگر یہ کام نہیں کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس نسبت مجھے تو قید پسند ہے، اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ایک طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جانتے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ یہ لوگ نشانی دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیا جائے اور ان کا ساتھ دو، اور جو داخل زندان ہوئے ان کے ساتھ اور بھی لوگ داخل زندان ہوئے جو ان کے ساتھ ہوئے۔ ایک نے ان سے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے، ہم تم کو نیکوکار پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور ضیافت پر انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ میں شیان نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کی طرف شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ اس پہ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ یکتا اور غالب؟ ابھی تبلیغ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا مدعا بیان کریں۔ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی کے ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کا کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے،
اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی بات نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کے سر کھا جائیں گے، اور جو امر تم مجھ سے پوچھتے ہو وہ فصیل ہو چکا ہے، اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف خیال کیا کرتا تھا وہ رہائی پائے گا۔ اس سے کہا گیا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے اس سے اپنے آقا کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس جیل میں ہی رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گوشے سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اے سردنان، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے دے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے، ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں پتا۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا، جسے مدت کے بعد بات یاد آئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا دیتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سب سوش ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتا دوں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہیں قید سے تمہاری قدر جانے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، اور جو غلہ کاٹو گے تھوڑے سے غلے کے سوا جو کچھ کھانے میں آئے گا اسے خوشیوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد خوشحالی کے 7 سال سخت آئیں گے، جو غلہ تم نے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، پھر وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ کر چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب می برسایا جائے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک پروردگار نے ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا تم اس وقت کیا تھا جب یوسف نے اپنی طرف مائل کرنا جب تم نے یوسف اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ ہاشا اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، بے شک وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے تو یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے پیچھے اس کے بعد میں خیال نہیں کیا۔ اللہ خیر کرنے والوں کا مکر کو روب مکر کو ظاہر نہیں کرتا، خائنین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نماز میں خیانت کرنے والا پسند لا یاختی قید القائلین، ہدایت بھی نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کہ مکر کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 12۔ اس میں زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ زیادہ واقعات تھے پیغمبروں کے، اور یہ واقعہ یہاں تک ہوا تو یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی تک، اور اس کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ، اور اس میں بہت ساری تدابیر اور بہت سی باتیں ہیں بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان حالات کو پڑھنے کے لیے، ہسٹوریکلی بھی اس میں بہت زیادہ حکمت کی باتیں ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ حکمت سے تبلیغ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے مشکلات سے بچنے کا ہے۔ اس بارے کا جو خلاصہ ہے، نافرمانوں کی وجہ جو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والی قوموں کا ذکر کیا گیا، مختلف ناپ تول میں کمی فساد کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اپنے کام کرنے والوں سے زیادتی نہیں کرتا۔ اہل شر میں اہل خیر بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد قصہ یوسف سٹارٹ ہوا، تو ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ قصہ یوسف ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے بارے میں محتاط رہیں اور زندگی کو کس طرح سے گزارے۔ اللہ سے دعا کریں کہ میرے ساتھ جو بھی حالات اور واقعات ہوں مجھے اس میں ثابت قدم رکھے۔ تو یہ تھا آج کا پارہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں یا سننا چاہیں تو مطلب کوئی کویسچن ہو تو آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں۔